میں نے اس کے خالی گلاس میں بوتل سے شہری ڈیل دی۔ تم بلا وجہ درمیان میں نہ ہو، ورنہ چیونٹی کی طرح پس کر رہ جاؤ گی۔ مادام باوری کو کمزور مہرے پٹوا کر ملال بھی نہیں ہوتا۔ میں کسی کے درمیان نہیں آ رہی۔ وہ گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے رک کر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، شاید میرے بارے میں تمہیں مادام باوری کی جانب سے عمومی مگر اہم نوعیت کی ہدایات ملی ہیں۔ میرا اس سے براہ راست رابطہ نہیں ہے۔ کسی کا بھی نہیں ہے وہ تو، مگر ہدایات سب کو ملتی ہیں۔ یونان میں میگورا مادام باوری کا چیف آپریٹر ہے، مجھے اسی سے معلوم ہوا تھا۔ میگورا کہاں رہتا ہے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ ایتھنز میں ہی ہے۔ اس نے زبانی تمہارا حلیہ بتایا تھا۔ نام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نام بدلتے رہتے ہو۔ سراغ مل جانے پر کیا کرنا تھا؟ میں نے میگورا کو اطلاع دے دی ہے، وہ کل کسی وقت خود تمہیں دیکھے گا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میگورا تم میں خود دلچسپی لے رہا ہے یا مادام کی ہدایت پر یہ احکام جاری کیے گئے ہیں۔ کیا وہ کسی اور کے لیے بھی کام کرتا ہے؟ وہ بہت لالچی اور خود غرض آدمی ہے، مادام کے نام کی آڑ میں بہت تیرے نجی کام بھی کر گزرتا ہے۔ میرے لیے میگورا کا نام اجنبی ہے۔ یہ ٹکراؤ براہ راست میرا اور مادام باوری کا ہے۔ اب کل تم کیا کرو گی؟ جو تم کہو گے۔ اب تو میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ وہ اکیلا آئے گا یا 2-4 آدمی ساتھ لگائے ہوئے؟ امکان تو اکیلے کا ہی ہے، پر وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کسی طرح اسے گھیر کر یہاں لے آؤ۔ تم کیوں میری جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ فکر نہ کرو، تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کے راہ راست پر آ جانے کے بعد میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ بچ نکلا نا تو مجھ پر کتے چھڑوا دے گا۔ تم نہیں جانتے، وہ لومڑی کی طرح مکار اور بھیڑیے کی طرح بے رحم ہے۔ اگر تم نے پاپا کو اور جیری کو اس معاملے میں ملوث نہ کیا ہوتا تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ تم بآسانی بہانہ کر سکتی تھی کہ مشکوک شخص کہیں روپوش ہو گیا۔ یہ بہانہ تو اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب نہیں چلے گا نا۔ وہ عام طور پر نیچے والوں سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتا، بس ایک ہی خطرہ رہے گا کہ وہ کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس کی واضح ہدایت ہے کہ مشکوک شخص کو ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ جیری مجھ سے کیوں الجھا تھا؟ وہ اب تمہیں بھول جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ کسی دشمن کا ہوا کھڑا کر کے میں آسانی سے تمہارا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گی۔ اور وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے؟ پاپا گوس نے مخالفت کی تھی، مگر بعد میں وہ بھی میرا ہمنوا بن گیا تھا۔ اسے اور جیری کو ابھی فون کر دو، کہیں وہ جوش میں کوئی حماقت نہ کر گزرے۔ ہیلن نے بے جو چرا میری بات مان لی۔ جتنی دیر وہ فون پر ان دونوں سے بات کرتی رہی، میں نے وسکی کے 2 پیگ اپنے معدے میں اتار لیے۔ ہیلن سے براہ راست اور 2 ٹوک گفتگو میں مجھے زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور جن واقعات نے تیزی کے ساتھ خطرناک روپ دھارا تھا وہ حقیر بلبلوں کی طرح معدوم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں بس ایک ہی دشواری رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ مجھے اپنے تحفظ کے لیے میگورا کو خاموشی سے ٹھکانے لگانا تھا۔ لیکن اس مرحلے کی کامیابی کا تمام تر انحصار ہیلن کے رویے پر تھا۔ تم اس گینڈے کو کب تک قید میں رکھو گے؟ اگر تم اس کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو تو اپنے نکلنے تک اسے قید میں رکھوں گا۔ مگر ابھی تو تم میرے تحفظ کی بات کر رہے تھے۔ تمہارے تحفظ کے لیے اسے ختم کرنا ہوگا۔ کسی کو خبر تک نہیں ہو سکے گی کہ قاتل کون تھا۔ اس کا حسین چہرہ ایک مرتبہ پھر دھواں ہو گیا۔ میں خون خرابے سے بہت ڈرتی ہوں، مجھے اس چکر میں مت ڈالو۔ مجبوری ہے ڈارلنگ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے تو کسی کو بتا کر آئے۔ ایسی صورت میں اس کی لاش ملے گی تو اس کے آدمی ضرور مجھ پر دھاوا بول دیں گے۔ اس کا خدشہ بچا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ وہ تمہارے پاس آتا تو تم اسے ٹال دینا، میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس طرح تمہارا نام شعبے سے بالاتر ہو جائے گا۔ مگر تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا نا کہ میں عدنان کے ساتھ مقیم ہوں؟ بتاتی تو وہ چھوٹتے ہی الزام لگا دیتا کہ میں نے اپنی آستین میں سانپ پالا ہوا ہے، وہ فلسطینیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تم اس سے کیسے ٹکرا گئی؟ بد نصیبی ہی کہہ لو۔ میرا شوہر قتل کیا گیا تھا، وہ بھی برا آدمی تھا۔ میں اس کے قاتلوں کی تلاش کے چکر میں میگورا تک پہنچی تھی۔ اس نے دلاسا دے کر مجھ سے چند غلط کام کرائے۔ کچھ عرصے بعد منشیات کی باقاعدہ تجارت میں ملوث ہو چکی تھی میں، اور اس مقصد کے حصول کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا جس کے لیے میں میگورا کے پاس پہنچی تھی۔
تو کیا مادام باوری صرف منشیات کی تجارت ہی چلاتی ہے؟ میں اس کی جانب سے ایتھنز کی لوکل آپریٹر ہوں اور آج تک میں نے منشیات کے خرید و فروخت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ پیشہ ورانہ رقابت ہے؟ متعلقہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کے لیے کام کرتی ہوں۔ یہاں کوئی بھی مادام سے ٹکرانا پسند نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ پیشتر ایک شخص نے مارفیا سستے داموں پر بازار میں پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے میگورا کو اطلاع دے دی اور اگلے ہی دن اس کی کار ایک ٹرالر سے ٹکرا کر ایسی پاش ہوئی کہ وہ بچ نہ سکا۔ یہاں شاید ٹریفک کے قوانین بہت نرم ہیں۔ قوانین تو خاصے سخت ہیں۔ بعد میں سنا گیا کہ کیمیکل ایگزامنر نے متوفی کے معدے سے برآمد ہونے والی اشیاء کا تجزیہ کر کے رپورٹ دی کہ مرنے والا ضرورت سے زیادہ شراب پی کر ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ٹرالر کا ڈرائیور بری ہو گیا۔ پھر تو میگورا سے تصادم دلچسپ رہے گا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ ابھی فون کر کے میں نے تمہیں ایک ناگہانی پریشانی سے بچایا ہے۔ جیری کا کوئی منصوبہ تھا؟ میری قیاس آرائی پر وہ ششدر رہ گئی۔ تمہارے انداز حیران کن ہوتے ہیں۔ وہ واقعی آج رات تک ایک مصنوعی قاتلانہ حملے کی تیاری کر چکا تھا۔ میگورا نے مجھے مارنے کا حکم کیوں نہ دے ڈالا؟ کہ تو تم ہی بتا سکو گے۔ ہمیں صرف نگرانی کی ہدایت کی گئی تھی۔ ماں دھاڑ کا چکر ہوتا تو شاید بات مجھ تک نہ آتی۔ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں تم اناڑی ہو۔ منشیات کی بات دوسری ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول کے سخت قوانین کے ہوتے ہوئے بھی حکام عملاً آنکھیں بند رکھتے ہیں، کیونکہ یونان کو سیاحت سے زبردست آمدنی ہوتی ہے۔ ان سیاحوں میں منشیات کے متلاشی یورپی باشندوں کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ سختی کے نتیجے میں سیاحوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے، اور اگر عورت سامنے ہو تو قانون خود ہی نرم پڑ جاتا ہے۔ مجھے قانون سے زیادہ میگورا کا خوف لاحق رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ تم اپنی ذات تک ہی محدود رکھو گے۔ فکر نہ کرو، یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ عدنان کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی وہ خاصی دیر تک بے تکلفانہ ماحول میں میرے پاس رکی رہی۔ اس دوران اس نے میرے بارے میں کریت کر بہت سے سوالات کیے، جن میں سیتا کا بھی ذکر تھا۔ میں نے اسے سیتا کے نام کے علاوہ ہر بات بتا دی، کیونکہ قریب سے وہ نہایت قابل اعتماد نظر آ رہی تھی۔ میرا اصل نام سن کر اس نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور میرے لیے یہی بات بہتر تھی۔ میگورا ایتھنز کے جرائم پیشہ لوگوں میں بڑا آدمی تصور کیا جاتا تھا، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگا دینے کا عادی تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ شاہدہ یا مادام باوری اپنے ایک آدمی کی نمک حرامی کو کیسے برداشت کرتی تھی۔ ہیلن سے اس کا جواز بھی مل گیا۔ میگورا مادام کی آڑ میں جو ذاتی کام کرتا تھا ان سے مقامی کارندے تو واقف ہوتے تھے، مگر وہ اطلاعات باہر نکلنی محال تھی، کیونکہ میگورا نے اپنی تنظیم بہت سخت رکھی ہوئی تھی۔ یونان سے باہر کے تمام روابط قائم رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لی ہوئی تھی۔ انتہا یہ تھی کہ اگر گروہ کے کاموں کے سلسلے میں باہر سے مادام باوری کا کوئی ہرکارہ آتا تھا تو اس کی دیکھ بھال میگورا خود کرتا تھا اور اسے اپنے آدمیوں سے بالکل الگ رکھتا تھا۔ ہیلن کے بیان کے مطابق ایک دو بار باہر سے آنے والوں کو کچھ آدمیوں کی ضرورت پیش آئی تو میگورا نے اپنے باقاعدہ اراکین کے بجائے باہر سے کرائے کے آدمی فراہم کر دیے۔ ہیلن نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ ڈسکارڈو ہی چلوں اور واپسی میں عدنان کے ساتھ آ جاؤں، مگر میں نے یہ پیشکش خوبصورتی سے رد کر دی۔ اس مرحلے پر میرا اور ہیلن کا ساتھ دیکھے جانا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ ہیلن کے چلے جانے کے بعد میں بھی مکان مقفل کر کے باہر نکل آیا۔ باہر ایتھنز کی رات کی رانائیاں شباب پر تھیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھایا، پھر چہل قدمی کرتا ہوا ایک طرف چل پڑا۔ ایتھنز کا موسم سرد ضرور تھا، مگر وہ سردی ناقابل برداشت نہیں تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ فضا میں دھند نہ ہونے کی وجہ سے کھلی فضا میں گھومنے سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ گھومتے ہوئے میں شہر کے ایک ایسے علاقے میں جا نکلا جہاں دو اوسط درجے کے اقامتی ہوٹلوں کے درمیان ایک کشادہ سی گلی دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ گوز گلی میں روشنی ناکافی تھی، مگر وہاں خاصی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ گلی میں دکانوں وغیرہ کی غیر موجودگی میں وہ بھیڑ ناقابل فہم تھی، مگر ایک ہی لمحے میں بھیڑ کا سبب بھی واضح ہو گیا۔ وہاں کی فضا نسبتاً خاصی کثیف تھی، اور اس میں چرس وغیرہ کی ہلکی سی بو بھی دور سے ہی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس گلی میں لوگوں کے سست
و ہجوم سے گزرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ وہاں طوائفوں کی بھاری تعداد موجود تھی اور دھندلکی میں خریدار اپنی اپنی پسند کا مول چکانے میں مصروف تھے۔ انہی کے درمیان میں ایسے لوگوں کی موجودگی بھی محسوس کی جا سکتی تھی جو گھوم پھر کر جیبوں میں موجود منشیات فروخت کر رہے تھے۔ ایک سائبان کے نیچے مجھے 2 دریاں نظر آئیں۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو وہ دونوں سپاہی دیوار سے ٹیک لگائے نہایت انہماک سے چرس کو دھوئے میں تحلیل کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر ایک سپاہی نے مسکرا کر خوابناک انداز میں مجھے آنکھ ماری اور دوبارہ کاہلوں کے سے انداز میں سرے عام سرور میں کھو گیا۔ پیشور۔ چند قدم آگے اس آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے گرد 2-3 آدمی رکے ہوئے تھے اور وہ اپنی ہتھیلی پر پولیتھین کی چھوٹی تھیلیوں میں سیل کی ہوئی چاکلیٹ جیسی چند ٹکیاں لیے کھڑا تھا۔ بیچنے والا لمبی ستوا ناک اور گندمی رنگت والا کوئی مقامی تھا جو اپنے خریداروں کو بگڑی ہوئی انگریزی میں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے پاس پشاور کی بہترین چرس موجود ہے۔ چند سیکنڈ میں وہ شخص کئی ٹکیاں فروخت کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں نے لپک کر اسے دیکھ لیا۔ پشاور کی بہترین چرس؟ وہ پلٹ کر مشینی انداز میں بولا اور اپنی ہتھیلی کھول کر میرے سامنے کر دی۔ اس کی انگریزی ناقص اور لہجہ اس سے بھی زیادہ ناقص تھا۔ پشاور؟ یہ کیا بلا ہے؟ میں نے ٹکیا اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ پشاور کے بارے میں کچھ جانتا بھی تھا یا محض ایک رٹا ہوا نام دہرا رہا تھا۔ چرس پیتے اور پشاور نہیں جانتے؟ طنزیہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے چرس کی ٹکیا واپس لینے کی کوشش کی۔ تم بتا دو، ایسے مال تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ واپس پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، خیبر کا مال بہترین ہوتا ہے، اصلی صف چرس ہے۔ پاکستانی مال نمبر 1 ہوتا ہے، پھر کابل کی باری آتی ہے۔ کتنی چاہیے؟ دام پوچھے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ چھوٹی ٹکیا جس سے بمشکل 10 سگریٹیں تیار ہو سکتی تھیں 800 روپے کے مساوی رقم میں فروخت ہو رہی تھی۔ بہت مہنگی ہے بھائی۔ میں نے ٹکیا اسے واپس لوٹا دی۔ کیا دو گے؟ اس نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ میں سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے مجھ پر اپنی زبان میں شاید کوئی فقرہ چست کیا، مگر میں مڑ کر دیکھے بغیر آگے ہی نکلتا چلا گیا۔ وہ جگہ اپنے دقیانوسی ماحول کے باوجود نہایت پرکشش تھی۔ وہاں قلاش سیاحوں کی ٹکڑیاں بھی مول تول کے بہانے ایسی ایسی مہاوشوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے مفت میں دل بہلا رہے تھے جو اس ماحول سے باہر ہوتی تو بڑے بڑے پارسا اپنا دل دستبستہ ان کے قدموں پر نچھاور کر دیتے۔ میں واپس لوٹا تو تھکان سے میرا بدن دکھ رہا تھا اور عدنان فاخوری بے چینی کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں غائب تھے؟ منڈی میں جا نکلا تھا۔ میں نے بستر پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہیلن شیشے میں نہیں اتری؟ وہ قابل احترام عورت ہے، خوش اخلاق ضرور ہے مگر بد کردار نہیں ہے۔ تمہاری باتوں سے تو عاشقی کی بو آ رہی ہے۔ تم تو گھامڑ ہو، عاشقی کی منزل سے بہت آگے نکل چکا ہوں میں۔ اس نے شاید کافی وقت گزارا ہے، تمہارے ساتھ یا کہیں اور چلی گئی تھی؟ یہی تھی، اور اس نے ہر بات سچ سچ بتا دی ہے۔ واقعی؟ میں نے مختصراً اسے اپنی اور ہیلن کی گفتگو کی تفصیل سنائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری ذات میں لڑکیوں کے لیے عجیب ہی کشش ہے۔ وہ مسرت سے بے قابو ہو کر وسکی کے گلاس بنانے لگا۔ بنیادی طور پر وہ نیک نفس عورت ہے۔ اتنا نہ چڑھاؤ کہ میں اسے کچھ اور سمجھنے لگوں۔ یہ پیو، تمہاری کامیابی کی خوشی کا جام۔ میگورا کو صاف کیے بغیر کامیابی ادھوری رہے گی۔ اگر اس کے ستارے گردش میں نہ ہوئے تو اس پر ہاتھ ڈالنے میں دانت و پسینے آ جائیں گے۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو اور میرے لیے ایک کار کا بندوبست کر دو۔ تو میری کار رکھ لو نا، ہوٹل میں بیکار ہی کھڑی رہتی ہے، وہ پہچانی جا سکتی ہے۔ یہ خطرہ تو کرائے کی کار میں بھی ہوگا، وہ چلے گی۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ میگورا عقب نما آئینے میں دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ کوئی جانی پہچانی کار اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ پر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ اسے تنہائی میں گھیر کر ہلاک کرنا ہوگا۔ اور یہ کام تم اکیلے سر انجام دو گے؟ کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کسی گینڈے سے زیادہ شہزور ہے۔ اگر تم ذرا بھی چوک گئے نا تو وہ تمہیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا۔ ہتھیار کے سامنے طاقت بے معنی ہے۔
میں چوک کی بات کر رہا تھا. اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. ہیلن نہیں چاہتی کہ اس کا معاملہ تمہارے علم میں آئے. اگر کل تم نے ہوٹل سے چھٹی کی اور کل ہی ہمیں کامیابی ہو گئی تو ہیلن سمجھ لے گی کہ میں نے اس معاملے میں تمہیں اعتماد میں لیا ہے. میں اس کا پندار مجروح نہیں کرنا چاہتا. کل اتوار ہے اور اتوار کو مجھے صبح 2 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. ہیلن کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کوئی حرج نہیں ہے. 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں. اور پھر ایتھنز میرے لیے ویسی بھی اجنبی جگہ ہے. ایتھنز بہت غریب پرور شہر ہے. اجنبیوں کو بھی اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیتا ہے. شہر کی بات کر رہے ہو یا شہر والیوں کی؟ دونوں کی ہی سمجھ لو. اب ہیلن کو دیکھ لو نا. چلی تھی تم سے دشمنی کرنے مگر ایسی دوستی ہوئی کہ تم اسی کے گن گا رہے ہو. یعنی یہاں کے لوگ دشمنی کرنے کے معاملے میں اناڑی ہیں. میں گورا سے ملاقات کے بعد تمہاری رائے پوچھوں گا. یہاں گائیڈ بکثرت پائے جاتے ہیں. بعض اوقات تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. لوگ شوقیہ اس کام میں دلچسپی لیتے ہیں. پیشہ ور گائیڈ تو گنے چنے ہی ملیں گے. اکثر نومر لڑکے گھر سے سودا لینے نکلتے ہیں لیکن کوئی فیاض سیاح ٹکرا جائے نا تو سودا بھول کر اس کی رہبری کرنے لگتے ہیں اور شام کو خاصی رقم ان کی جیب میں آ جاتی ہے. جہاں بھی غربت ہوگی وہاں یہی ماحول ملے گا تمہیں. تم یہاں کب سے ہو؟ 9 سال ہو گئے. پہلے میں بے تحاشا ہر لڑکی کے پیچھے بھاگتا تھا مگر اب 2-4 پر ہی قناعت کرتا ہوں. اس اعتبار سے یہاں کی فضا رنگین ہے. مگر اوناسس کو یہاں کوئی لڑکی نہیں مل سکی. اس ارب پتی بوڑھے کے ذاتی جہاز پر ہونے والی دعوتیں عالمی شہرت رکھتی ہیں. اس نے شاید ذاتی افتخار کے لیے کینیڈی کی بیوہ کو منتخب کیا ہے ورنہ یونان میں جیکولن سے زیادہ حسین اور بازوق لڑکیاں اس سے شادی کی متمنی تھیں. بڑھاپے میں خود نمائی کا جذبہ کچھ شدت سے ابھرتا ہے. باتیں کرتے کرتے ہم دونوں نیند کی آغوش میں پہنچ گئے. اگلی صبح عدنان 8 بجے ہوٹل چلا گیا اور میں فون پر ہیلن فوسس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا. تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے پہچانتے ہیلن نے اضطراری لہجے میں پوچھا. اپنے ٹھکانے پر. کیوں؟ کیا بات ہے؟ رات کو تمہاری جیری سے مدبھیڑ تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں. پر ہوا کیا؟ پچھلی رات کسی رازر نے اسے بہت بری طرح مارا ہے اور پھر اسے لوٹ لیا. وہ اسپتال میں ابھی تک بے ہوش پڑا ہے. اس معاملے پر تمہیں میرا خیال کیسے آ گیا؟ پاپا گوس کو تم پر شبہ ہے. اس کے دماغ میں فطور آ گیا ہے. جیری ہوش میں آ کر خود ہی میری پوزیشن صاف کر دے گا. وہ دراصل اس کی حالت نازک ہے. اسے آکسیجن ٹینک میں رکھا گیا ہے اور اگر وہ 4 گھنٹے میں ہوش میں نہ آ سکا تو ڈاکٹرز کے مطابق اس کے زندہ بچنے کے امکانات معدوم ہو جائیں گے. میرے ہاتھ صاف ہیں. تم یہ بتاؤ کہ وہ کب آ رہا ہے؟ جیری کی خبر دینے کے لیے میں نے اسے فون کیا تھا. وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا. میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اچانک روپوش ہو گئے ہو. بہت بھنایا ہوگا. اس بارے میں اس نے زیادہ بات نہیں کی. کہیں جیری ہوش میں آ کر نہ بتا دے کہ میں عدنان کے ساتھ مقیم ہوں. مشکل ہے. میں نے بتایا نا وہ نیچے والوں سے رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتا. اس نے کسی شخص کو جیری کی دیکھ بھال پر معمول کر دیا ہے. یعنی یہ مجھے خود ہی ابتدا کرنی ہوگی. یہ تم پر منحصر ہے. میں نے فون رکھ دیا. میگورا کے سلسلے میں ایک نیا خیال بھی مجھے پریشان کرنے لگا تھا. یہ درست تھا کہ اس نے ہیلن سے میرے بارے میں اطلاع پانے کے بعد اپنی شبہات کی تصدیق نہیں کی تھی مگر یہ خیال پھر بھی باقی تھا کہ کہیں اس نے وہی ادھوری اطلاع مادام باوری کو نہ بڑھا دی ہو. اگر ایسا تھا تو ہیلن کسی بھی وقت ایتھنز پہنچ سکتی تھی اور اس کے آنے کے بعد میری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا تھا. اسی سوچ بچار میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور میں عدنان سے ملنے کے لیے ڈسکارڈو سے واپس آن پہنچا. میں کار ساتھ ہی لیتا آیا ہوں. اس نے آتے ہی کہا. پھر تو نکلنا چاہیے. باہر سیاہ رنگ کی ایک پولش کار موجود تھی. عدنان نے اپنی کار ایک سروس اسٹیشن پر چھوڑ دی تھی. راستے میں نے اس سے تبادلہ خیال کیا تو اس نے بتایا کہ میگورا کا سراغ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا مگر اس بارے میں وہ وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میگورا نے مادام باوری کو نامکمل اطلاعات بھیجی تھی یا نہیں. میں اگر فوری طور پر یونان چھوڑنا چاہوں تو کیا صورت ہوگی؟ کیوں؟ یہاں مجھے صرف انتظار ہی کرنا تھا اور میں اپنا وقت کسی جھگڑے میں الجھے بغیر سکون سے گزارنا چاہتا تھا. ایسا نہ ہو
کہ میگورا کا چکل طویل ہو جائے۔ اگر تم مادام باوری کی آمد کے خیال سے ایسا سوچ رہے ہو تو اس کا امکان کم ہی ہے۔ میگورا ادھوری اطلاع بڑھا کر بذائقہ اڑانے والوں میں سے نہیں ہے، مگر میں اپنی نکاسی کے امکان پر بھی نظر رکھنی چاہتا ہوں۔ یہاں سے نکلنا بہت آسان ہے، فوراً جانا چاہو تو کسی بھی بحری جہاز کے عملے میں شامل ہو کر نکل سکتے ہو۔ قرب و جوار میں تو بہت سے جزائر بھی بکھرے ہوئے ہیں نا، ان میں بھی بہت سے آباد ہیں، 2-3 پر تو محض تفریحی انتظامات ہیں، وہ ان دنوں عملاً ویران پڑے ہوں گے۔ وہاں موسم گرما کے اوائل میں رونق شروع ہوتی ہے۔ اگر آج ہم میگورا کو تلاش نہ کر سکے تو میں ان جزائر میں سے کسی کا رخ کرنے کو ترجیح دوں گا۔ اس معاملے میں ہیلن تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ کیوس نامی جزیرے پر اس کے کئی ہٹس بھی موجود ہیں، اگر جانا پڑا تو میں اسے ضرور بات کروں گا۔ میگورا کی تلاش کے سلسلے میں عدنان سب سے پہلے ایتھنز کے ایک بڑے نائٹ کلب میں پہنچا جو اس وقت ویران پڑا تھا۔ نائٹ کلب میں اسے مطلوبہ شخص مل گیا، اسے گہری نیند سے بیدار کرنا پڑا۔ وہ عدنان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا۔ عدنان مقامی زبان میں کچھ دیر تک اس سے بات کرتا رہا اور پھر واپس ہو لیا۔ اس کا بھائی میگورا کا خدمتگار ہے، کہہ رہا تھا کہ آج کل میگورا اپنا زیادہ وقت استبل میں گزارتا ہے۔ استبل میں کیا کرتا ہوگا؟ اسے جنون کی حد تک گھوڑے پالنے کا شوق ہے۔ یورپ کی ہر بڑی ریس میں اس کے گھوڑے دوڑتے ہیں، بڑا صبر آزما شوق ہے۔ پچھلے چند دنوں میں یکے بعد دیگر اس کے 2 گھوڑے مر چکے ہیں۔ میگورا سمجھ رہا ہے کہ یہ کارروائی اس کو کسی دشمن نے کی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا زیادہ تر وقت وہاں گزار رہا ہے۔ گھوڑوں کے پوسٹ مارٹم کا رواج نہیں ہے کیا؟ اس نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ہوگی۔ استبل جانا بھی تو خطرناک ہوگا، کیوں نہ اسے دھوکہ دے کر کہیں بلا لیا جائے۔ وہ اکیلا ہی دوڑا ہے تو مزہ آ جائے، کوشش کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد کار دوبارہ گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ میگورا نے اپنے دھندوں کی آڑ کے لیے میگورا ملٹی ٹریڈرز کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا۔ عدنان نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے دیکھ کر اس ادارے کا ایک نمبر کا انتخاب کیا اور ریسیور میرے حوالے کر دیا۔ پہلے نمبر پر جس شخص سے میری بات ہوئی اس نے میگورا کے بارے میں لاعلمی ظاہر کی، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ معاملہ بہت اہم ہے تو اس نے مجھے ایک فون نمبر لکھوا دیا جہاں میگورا کے ہونے کے امکانات تھے۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم اس سے کہو گے کیا۔ کام کی بات سب سے آخر میں بتائی ہے تم نے، اب اس سے گھوڑوں کے بارے میں بات ہوگی۔ گھوڑوں کی پیشکش کرو گے؟ اس کے 2 گھوڑوں کی پراسرار ہلاکت کے بارے میں اسے اہم انکشافات سے باخبر کروں گا۔ بہت مناسب خیال ہے۔ میں نے نمبر ڈائل کیے تو ایک برہم سی غراہٹ کانوں میں سنائی دی۔ میں مسٹر میگورا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بول رہا ہوں۔ میں تم سے ایک اہم سودا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری کال کا منتظر تھا، میرا آدمی مجھے بتا چکا ہے کہ کوئی میری تلاش میں تھا۔ تم مجھے کہاں مل سکتے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ شاید پچھلے چند دنوں میں تمہارے 2 گھوڑے مر چکے ہیں۔ شاید کیا، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ مگر یہ تمہیں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ تیسرے کی بھی جلد ہی باری آنے والی ہے۔ میں جہنم واصل کر دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب کون ایسی جرات کر سکتا ہے۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ خدا حافظ۔ سنو، تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ۔ ان معلومات کے عوض میں $10,000 چاہتا ہوں، جو تمہارے لیے قلیل رقم ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اگر تمہاری اطلاعات اس قابل ہوئی تو صرف $5,000 دے سکوں گا۔ تمہارا ایک ایک گھوڑا $1,000 کی مالیت کا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ سب بیمہ شدہ ہیں، مجھے مالی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں۔ بات صرف ساکھ کی ہے اور اسی لیے میں نے اپنا آفر دیا ہے۔ تمہیں بیمے کا دھیلا بھی نہیں مل سکے گا۔ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ انشورنس والے مردہ گھوڑوں کا طبی معائنہ کرائیں گے اور یہ ثابت ہو جائے کہ گھوڑوں کو خوراک میں کچھ ملا کر محض اس لیے انہیں ہلاک کیا گیا کہ ان کا نکمہ ہونے سے پہلے بیمے کی خطیر رقم وصول کی جا سکے۔ میں ابھی تم سے مل رہا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی بھنک بھی مل گئی نا تو میں ان کے چیتھڑ اڑا دوں گا۔ میں رقم میں کمی قبول نہیں کر سکوں گا، وہ میں مل کر طے کر لوں گا۔ تمہیں اس سودے پر کوئی افسوس کا موقع نہیں دوں گا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں مسٹر میگورا، تم میری پیشانی میں گولی اتار کر بھی اپنے الفاظ پورے کر سکتے ہو، کیونکہ افسوس اور مسرت صرف زندہ انسانوں کے روگ ہیں۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ پھر میں الحیدرہ کے قریب تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ میں تمہیں پہچانتا ہوں،
قریب آ کر تمہیں سرخ سلام کے الفاظ سے متوجہ کروں گا۔ میرے ساتھ کوئی چال بدلنے کی کوشش تمہیں مہنگی پڑے گی مسٹر، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ میں اس کے نتائج سے واقف ہوں۔ میں 11:15 بجے سرخ کار میں وہاں پہنچوں گا۔ میگورا نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم نے تو بڑے اعتماد سے بات کی ہے۔ محض اس کی آواز سن کر ہی بہترین لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ بولنے سے زیادہ وہ کسی بھیڑیے کی طرح غراتا ہے۔ الحیدرا کا مشورہ عدنان ہی کا تھا۔ وہ شہر کا ایک مشہور اسنیک بار تھا جہاں دن میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی۔ سڑک بھی نہایت کشادہ تھی جو کسی ہنگامے خطرے کی صورت میں فرار میں بہترین معاونت کرتی۔ عدنان کے پاس اسلحے کی صورت میں جو کچھ بھی تھا وہ گاڑی میں ڈال لیا گیا۔ اس اسلحے میں 3 دستی بم بھی تھے جو دوہری خصوصیت کے حامل تھے۔ ان سے عام بارودی نقصانات کے علاوہ بے ہوش کر دینے والی گیس بھی خارج ہوتی تھی۔ کمی تھی تو کسی ایسے بڑے پستول کی جس کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا ہو۔ 11 بجے ہم دونوں الحیدرا پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پارکنگ میں 2 گاڑیوں میں جواں سال جوڑے بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے، ساتھ ہی کسی مشروب سے چغل بھی کر رہے تھے۔ اس وقت عدنان نے شناخت کے خطرے سے بچنے کے لیے سر پر ٹوپی اوڑھ کر بڑے بالوں کی وگ لگا کر ملاحوں جیسا حلیہ بنا لیا اور آنکھوں پر بھی رنگین شیشوں والی شوخ اینک لگائی تھی، جبکہ میں نے اپنے داہنے ابرو پر پختہ سیاہ رنگ سے بڑے قطر کا ایک نمایاں نشان بنا لیا تھا جو بادی النظر میں سیاہ مت سا معلوم ہو رہا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس نشانی کی وجہ سے کوئی بھی مجھے صفدر علی کے طور پر نہ پہچان سکے گا۔ اتوار کا روز ہونے کی وجہ سے اس وقت ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ پارکنگ لین کے قریب ایک زیر تعمیر عمارت میں بھی کام بند تھا۔ مجھے ہر اعتبار سے وہ عمارت ہی بہترین کمینگاہ نظر آئی اور میں کار سے اتر کر ٹہلتا ہوا اس میں جا گھسا۔ میں نے یہ خیال رکھا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے میں کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکوں۔ عدنان فاخوری اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تمباکو نوشی میں مصروف تھا۔ میرے اوور کوٹ کی جیب میں 2 دستی بم اور 3 کے بور کا بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ میں نے زیر تعمیر عمارت کا محتاط جائزہ لیا تو ادھورے ڈھانچے کے اندرونی حصے میں ایک کمرہ آباد نظر آیا، اور جلدی یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ وہاں عمارت کے 2 چوکیدار موجود تھے۔ ان کے اعتبار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کافی دیر تک باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد میں ایک دیوار کی اوٹ میں جا بیٹھا جو پارکنگ لین سے بمشکل 15 فٹ دور تھی۔ مورچہ سنبھالنے کے بعد میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی جو 11:08 کا وقت بتا رہی تھی۔ میں اپنی کمینگاہ سے عدنان کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھلی ہوئی کھڑکی پر کوہنی لگائے اس زاویے سے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں زیر تعمیر عمارت پر مرکوز تھیں، مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک 11:15 بجے پارکنگ لین کے آخری سرے سے سرخ رنگ کی بڑی سی کار تیز رفتاری کے ساتھ اندر داخل ہو گئی اور پھر اس کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ میرا دل یک بہ یک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کسی قوی الحبسہ شخص کا ہیولا صاف نظر آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میگورا وہاں تنہا ہی آ گیا تھا۔ میں نے وزنی ریوالور جیب سے نکال کر اس کا سیفٹی لاک ہٹا دیا۔ رینگتی ہوئی کار کے رخ سے پہلے یہ گمان ہوا کہ وہ شاید عدنان کی کار کے پیچھے جا رکے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے بہترین نشانہ لگانے کا موقع میسر آ جاتا، مگر عین وقت پر سرخ کار قدرے لہرائی اور عدنان کی کار سے آگے نکل کر کنارے سے رک گئی۔ مجھے فوری طور پر اپنی جگہ بدلنی پڑی۔ میگورا کی پشت میرے ترچھے نشانے پر تھی اور فاصلے میں بھی خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ جگہ بدلنے کے بعد میں نے عدنان پر نگاہ ڈالنی چاہی، مگر ستون اور دیواروں کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ میں نے پھرتی سے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے شست باندھی اور ایک کے بعد دیگرے 2 فائر کر ڈالے۔ گولیاں کہاں لگی یہ میں نہ دیکھ سکا، البتہ ملبے کی اوٹ میں دبکتے ہوئے میں نے سرخ کار کو اچھل کر تیزی سے آگے بڑھتے ضرور دیکھا۔ پختہ سڑک پر سرخ کار کے ٹائروں کی چیخوں سے ظاہر تھا کہ میگورا نے کار کو نہایت برق رفتاری سے آگے دوڑایا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ بھاگنے والے زور زور سے کچھ کہتے بھی جا رہے تھے۔ پھر اس زیر تعمیر عمارت کے اندرونی حصے سے بھی قدموں کی دھمک ابھرنے لگی اور آنن فانن میں دونوں چوکیدار دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ فائرنگ کے ہولناک دھماکوں سے شاید ہر ایک کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اندر سے جانے والے بھی اتنے بوکھلائے ہوئے تھے کہ انہوں نے ملبے کی اوٹ میں دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ شاید ان کے ذہنوں پر ایک ہی خیال طاری تھا کہ باہر کوئی خون ہو گیا تھا جس کا ان سے یا ان کی عمارت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چوکیداروں کے دور نکل جانے کا یقین ہونے کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ جا پہنچا جہاں سے کم و بیش
پوری پارکنگ لین کا محفوظ جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ پارکنگ لین ویران پڑی تھی۔ شاید عدنان بھی اجتماعی رد عمل کا ساتھ دینے کے خیال سے اپنی کار نکال کر لے گیا تھا، مگر وہاں موجود افراد کی بوکھلائی ہوئی بھیڑ میں وہ دور ہی سے نمایاں نظر آ رہا تھا اور شاید انہیں کچھ بتانے کی یا ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے عدنان کی کار بھی نظر آ گئی، جسے اس نے پارکنگ لین سے باہر نکال کر سڑک کے کنارے لگا دیا تھا۔